صبح کا لمحہ ہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں ہمیں بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اسپیشلی جب ونٹر سیزن کی صبح ہونا، تو گرم بستر بالکل بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور کسی کا بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن آپ یقین کہ اگر اسی ٹائم اگر ہم اٹھ جاتے ہیں نا تو ہماری مارننگ جو وہ اتنی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے اور پورا دن اچھے سے گزر جاتا ہے۔ تو میں کون سے ٹپس فالو کرتی ہوں کہ میری صبح کی مارننگ اتنی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے اور میرا دن اتنا اچھا گزر جاتا ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، مے بی آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ہو۔ اگر آپ میری ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کا پورا دن بہت اچھے سے گزرے گا نا۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ لوگوں کو اگر میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نا۔ صبح کا ٹائم تھا، اتنی بھی صبح نہیں تھی، بچوں کو میں نے اسکول بھیج دیا تھا، لنچ وغیرہ پیک کر کے ناشتہ وغیرہ کھلا کے ہسبینڈ کو بھی میں نے بھیج دیا تھا۔ زہر کو میں نے مالش کرائی، اس کو تھوڑا سا دیر سلا دیا، پھر میں آ گئی ٹیرس پر، کیونکہ آج کل جو ٹیرس کی جو ہلکی ہلکی دھوپ اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جو کمبینیشن ہے وہ اتنا مزے کا لگتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے صبح صبح کی یہ ٹھنڈی ہوا لینے میں اور ٹھنڈی دھوپ لینے میں۔ اور پلانٹس میرے آج کل میں بڑی پوزیسیو ہوں پلانٹس کو لے کے، کیونکہ یہ تھوڑا نا سلو گرو کرنے لگے، خراب ہونے لگے، تو میں تھوڑا ان کی دیکھ بھال ڈیلی کرتی رہتی ہوں نا۔ اس کے بعد میں واپس آئی ٹیرس سے تو زہر اٹھ گیا تھا، اس کو میں نے لایا، اس کو کھلایا پلایا، وہ تھوڑی دیر کھیلا، کھیلنے کے بعد جو ہے نا وہ سو گیا۔ جیسے ہی بچہ میرا سو جاتا ہے میں اپنے دوپہر کی روٹین کو شروع ہو جاتی ہوں، میڈ آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرائی، کام وغیرہ وائنڈ اپ کرائے جو مجھے کرنے والے ہوتے ہیں۔ سارا کام جو ہے نا میں اس پہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے تو سارا کام جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا۔ اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں چلے گئی تھی کچن میں نے دوپہر کی تیاری جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی تھی۔ میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا میرے دوپہر کے کام جو ہے نا وہ نپٹ جائے نا، کیونکہ بچے جب آ جاتے ہیں میں ان کی بیگس چیک کرنے ہوتے ہیں، ان کے یونیفارم چینج کرنے ہوتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا میرا ٹائم زیادہ انویسٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو فری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ صبح کی جو روٹین ہے وہ کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے صبح کی نماز ادا کی ہے اور 7 سورتیں پڑھی ہیں نا تو آپ بالکل فریش ہیں، آپ کا پورا دن آپ کا دماغ بالکل فریش ہے نا، کیونکہ اتنی انرجی آ جاتی ہے اور اتنا سکون مل جاتا ہے اور اتنی موٹیویشن ہو جاتی ہے اس صبح کی نماز سے کہ آپ بلیو کریں اگر آپ نے یہ ادا کیا نا آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا نا۔ مت بھولیے گا صبح کی نماز ادا۔ سیکنڈ، جب آپ اٹھا کریں نا نماز کے اس کے بعد آپ سویا مت کریں۔ اگر آپ سو جائیں گے آپ کو سستی ہو جائے گی نا، آپ نے سستی کو بھگانا ہے، آپ نے سونا نہیں ہے۔ آپ جو وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں کوئی کام کر لیں، انویسٹ کر لیں، کوئی دوپہر کا کام کر لیں، پیاز وغیرہ چھیل کے رکھ دیں، ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے رکھ دیں، سبزی دھو کے رکھ دیں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی ان مدرس کے لیے جن کے بچے ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہوئے نا۔ جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں وہ تو ظاہر سی بات صبح اٹھتے ہیں، لنچ وغیرہ بنانا ہوتا ہے، بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے، تو وہ ان کا دن جو ہے نا وہ اسی طرح صبح اسی طرح ہی گزر جاتی ہے نا۔ تو اس کے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اٹھا کریں آپ موبائل نہ یوز کیا کریں۔ موبائل میں مطلب کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے نیگیٹو تھاٹس آ جاتے ہیں جو پورا دن آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ فالو کر لیں گے نا آپ کا دن آپ کی مارننگ بہت پروڈکٹیو ہوگی، اور میں ان چیزوں کو فالو کرتی ہوں، ڈیلی فالو کرتی ہوں نا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری 3 ٹپس جو ہے نا یہ بڑی انفارمیٹیو لگیں گی۔ اگر آپ میری فالوور جو مجھے دیکھتی ہیں آپ پلیز اس کو فالو کریں، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ آپ کتنی ایکٹیو ہیں، کتنی فریش ہو گئی ہیں نا۔ میں ٹکے لگانے کے لیے نا یعنی کہ چکن وغیرہ کو بھگو کے رکھ دیتا سرکے میں، تو کیونکہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ سنڈے والے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے میں نے اس کو فرائی کر کے لازمی دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایک فرمائش ہوتی ہے نا، اور ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ جیسے بچوں کو نہیں اگنور کر سکتے ویسے ہسبینڈ کو بھی نہیں اگنور کر سکتے۔ میں کہتی ہوں میرے 3 بچے نہیں، میرے 4 بچے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی میرے بچے کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ بھی کیئر مانگتا ہے، خیال مانگتا ہے نا۔ خیر، اب عورت ہے، ہمارے کام تو یہ چلتے ہی رہیں گے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری گھرداریاں یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ہماری کوکنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ ہمارا موسٹ آف ٹائم جو ہے نا گھر کا وہ کچن میں گزرتا ہے، بچوں کی فرمائشوں میں گزر جاتا ہے، ہسبینڈ کی فرمائشوں میں گزر جاتا ہے، اور اگر دل خوش ہے نا دماغ خوش ہے تو یہ فرمائشیں پوری کرنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا اور دل بڑا خوش ہو جاتا ہے اور دل بڑا باغ ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی خوش ہے نا، اگر گھر کی عورت خوش ہے نا تو گھر پرسکون ہے اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اندر سے ڈسٹرب ہیں، اگر آپ کو خوشی نہیں ہے، آپ کا مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے تو ہر چیز آپ کو اداسی میں لگے گی، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ ایز اے ہاؤس وائف اسٹے پازیٹیو اسٹے اسٹرانگ، کیونکہ ہم عورتوں کا پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے ہمارے آنے والے وقت کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے نا۔
میں پازیٹیو رہتی ہوں، ہر چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور پازیٹیو رہنے کے کون کون سے فائدے ہیں میں آپ کو کسی اچھے سے ولاگ میں ضرور بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی نا ہیلپ مل سکے نا۔ باقی آپ لوگوں کو میری کیا کیا چیز پسند ہے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور مجھے کس ٹائپ کے ولاگ بنانے چاہیے یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ آپ کے سجیشن میرے لیے بہت میننگ فل ہے نا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے تکوں کا مسالہ ہو گیا تھا ریڈی، میں ان کو لگا کے رکھنے لگی تھی فریج میں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔